بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کسی بندے نے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا کہ آپ نے توبہ کیسے کی تھی؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس بندے سے فرمایا کہ میں ایک صفائی ہوا کرتا تھا اور شراب کا کارسیاہ تھا۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ شادی کروں۔ میں نے ایک نفیس باندھی خرید لی اور یہ میرے دل میں گھر کر گئی۔ مجھے اس سے بے تحاشا محبت تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک بچی پیدا ہوئی۔ مجھے اس بچی سے کافی پیار تھا۔ جب یہ گھسٹ کر چلنے کے قابل ہوئی تو مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی اور میں اسے دیکھ کر کافی دلی خوشی محسوس کرتا تھا۔ جب میں شراب پینے لگتا تو ان کے سامنے لے آ کر رکھ دیتا تو یہ میرے ساتھ کھیلتے ہوئے آ کر شراب کو گرا دیتی تھی، جس سے میرے کپڑے بھی خراب ہو جایا کرتے تھے۔ جب یہ 2 سال کی ہو چکی تو اس دنیا سے چل بسی اور مالک کے حقیقی کو جا ملی۔ ان کے جانے سے میں کافی غم سے نڈھال ہو گیا اور میں بیمار رہنے لگ گیا۔ 15 رمضان کا دن تھا۔ یہ جمعہ کی کوئی رات ہوگی۔ میں شراب پی کر کافی مدہوش پڑا تھا جب میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نیند نے گھیر لیا۔ اب میں پوری طریقے سے نیند کی گود میں تھا۔ مجھے خواب آیا کہ سور پھونکا جا چکا ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، مردوں کو قبروں سے اٹھایا جا چکا ہے، اب سارے لوگ جمع کیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، ان کے بیچوں بیچ چل رہا ہوں۔ تبھی مجھے اچانک پیچھے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کالے رنگ کا ایک اژدہا سانپ تھا جس کی آنکھیں نیلی تھی۔ یہ بھاگ کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اسے جیسے دیکھا تو کافی ڈر گیا اور ڈر کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ جیسے میں بھاگتے جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک سفید لباس والے بزرگ مل گئے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ بابا مجھے اس اژدہے سے جان بچائیے، یہ مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں۔ میں تو خود ہی بہت کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن تم اس سے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگتے رہو، کیا پتا تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھاگتا رہا تو مجھے ایک سامنے چوٹی نظر آئی تو میں نے اس کے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے نیچے جھانک کر دیکھا تو مجھے جہنم کے دردناک نظارے دیکھنے کو ملے۔ اوپر سے اژدہا بھی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں اس اژدہے سے جان بچانے کے لیے اس کے اندر گر پڑتا۔ تبھی مجھے پھر ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی نے مجھ سے کہا ہو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہو۔ مجھے کچھ سہارا ملا۔ میں دوبارہ وہاں سے بھاگتا رہا، پھر دوڑ کر اسی سفید لباس والے بزرگ کے پاس آ گیا اور آ کر میں نے اس سے کہا کہ بابا میری اس اژدہے سے جان بچائیے، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ یہ مجھے مار ڈالے گا، میرا اس سے پیچھا چھڑوا دے۔ وہ بوڑھا یہاں پر رونے لگا اور کہنے لگا میں تو کمزور ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم ایک کام کرو، اس پہاڑ کے پاس چلے جاؤ، یہاں پر مسلمانوں کی امانتیں موجود ہیں، کیا پتہ تمہارے بھی وہاں پر کوئی امانت موجود ہو، شاید کہ اس سے تمہاری کچھ مدد ہو پائے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا جو چاندی کا تھا اور اس پر جگہ جگہ پر سوراخ اور روشن دان موجود تھے اور ان روشن دانوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے جو کہ سونے کے کپڑے کے بنے ہوئے تھے اور ان پر جو قبضے لگے ہوئے تھے وہ یاقوت کے تھے اور عائش موتیوں کی تھی اور ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ تھا۔ جیسے ہی میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو اس کے پاس دوڑ کر جانے لگا اور میرے پیچھے اژدہا بھی بھاگ کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ یہ پردے ہٹا دو اور دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ممکن ہے کہ اس بندے کی یہاں پر کوئی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کی دشمن سے جان بچ سکے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دروازہ کھل گیا، پردے ہٹا دیے گئے، پھر ان روشن دانوں سے بچے میری طرف دیکھنے لگے
جن کے چہرے اتنے خوبصورت تھے جیسے چاند کی روشنی ہو، اور اژدہا بھی بھاگتا ہوا میرے قریب آ چکا تھا۔ یہ کہنے لگے، سب آ جاؤ، دیکھو اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ یہ سارے بچے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان سے میری جو بچے دنیا سے جا چکی تھی وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو یہ کہا کہ یہ میرے ابو ہیں۔ جیسے ہی اژدہا میرے قریب آیا تو میرے بچی نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور تیر کی تیزی کی طرح میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا دایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا ایسا کرنا ہی تھا کہ اژدہا وہاں سے بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ابو جان بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا اور یہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری داڑھیوں کو پکڑا اور قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر میں جھک جائے۔ پھر میں وہیں پر رونے لگا اور اس سے کہا کہ بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم آپ سے بھی زیادہ قرآن پاک کو جانتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ اژدہا میرے پیچھے کیوں آ رہا تھا، وہ مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میری بیٹی نے جواب دیا کہ ابو جان، وہ آپ کا برا عمل تھا جس کو آپ نے طاقتور بنایا ہوا ہے، جو آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا جو مجھے راستے میں ملا۔ میری بیٹی نے جواب دیا کہ وہ بوڑھا آپ کا نیک عمل تھا، جو کہ اب کافی ضعیف ہو چکا ہے۔ آپ کے برے عمل نے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ آپ کے برے عمل کا مقابلہ نہ کر سکا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر اس پہاڑی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ میری بیٹی نے جواب دیا کہ اس پہاڑی کے اندر ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں۔ ہم اس پہاڑی کے اندر قیامت تک رہیں گے اور آپ کا انتظار کریں گے۔ جب آپ لوگ آ جائیں گے نا تو ہم آپ لوگ کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو بخشوا کر ہم لوگ سب ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح کو اٹھا تو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے شراب چھوڑ دی اور جو بھی شراب والے برتن تھے میں نے ان کو توڑ دیا، اور یہی واقعہ میرے توبہ کرنے کا سبب بن گیا۔ دوستو، اکثر یہی ہوتا ہے نا، جب ہماری کوئی چیز چھین جاتی ہے تو ہم کافی غمگین ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر سے اولاد کا بچھڑ جانا تو بہت بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب ہم سے کچھ چھینتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندے کو ہی آزماتا ہے۔ جو اس کے لاڈلے ہوتے ہیں نا، اس کی بے حد پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہم لوگ کو دیکھتا ہے کہ یہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کے دل میں ہماری کتنی محبت ہے، شاید اسی لیے اس کی زندگی میں آزمائش کو داخل کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بچوں کا انتقال کر جانا ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ اگر گنہگار ہو تو یہ بچے اللہ تعالیٰ سے آپ کے گناہ کے لیے جھگڑا کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں اور باپ دونوں کو بخش دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بچے کہیں گے کہ جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ کو یہ واقعہ، یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ میں جا کے ضرور بتائیے گا، اور آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔